السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے مفتی اکمل۔ مفتی اکمل بھی اب الحمدللہ اللہ پاک نے ان کو سمجھ عطا فرمائی ہے۔ مفتی اکمل حفظہ اللہ تعالیٰ بھی اب قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں۔ ان کا بھی یہ کہنا ہے کیا یہ قبروں کے اوپر میلے، کیا یہ قبروں مزاروں کے اوپر آپ جھکتے ہیں، کیا یہ دین کا کیا بنا دیا آپ لوگوں نے؟ یقین مانیے انہوں نے کھل کے بات کر دی ہے۔ کہتے ہیں یہ ہے مسلک بریلویت، یہ آپ کو بتاتا ہے آپ قرآن حدیث کی طرف کیوں نہیں آتے، ساری عمر بزرگوں کے پیچھے لگے رہنا ہے۔ میں چاہتا ہوں ناظرین انہی کی زبانی آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یہ مزارات پہ آپ جاتے ہیں کوئی ٹیک رہا ہے، چادریں چڑھاتے ہیں آپ مزارات پر، آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ کیا بیسک کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے؟ اس میں بزرگ کا کیا فائدہ ہے، آپ کا کیا فائدہ ہے؟ کہاں قرآن و حدیث میں لکھا ہے کہ مزار کے اوپر چادر چڑھاؤ؟ ہم نے اس کو ایک ایسی رسم بنا لیا ہے کہ عرس چادر چڑھانے کے بغیر پورا ہی نہیں ہوگا۔ ہر شخص چادروں کی منت مان رہا ہے کہ جی میرا کام ہو گیا تو میں فلاں مزار پہ چادر چڑھاؤں گا۔ بھئی کیوں مان رہا ہوں منت، ذرا بتاؤ تو صحیح نا۔ اپنے آپ سے کویسچن کرو کیوں چڑھا رہے ہو آپ چادر منت کی؟ اس میں کس نے منت مانی تھی؟ نبی نے مانی تھی، صحابہ نے تصور دیا مزار پہ چادر چڑھانے کا، کہاں سے آیا یہ؟ کچھ نہیں پتا، بس لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس سے ہماری نوجوان نسلوں کو، ان بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہے یہ چادر چڑھانے میں کوئی عبادت ہوگی، کوئی عبادت نہیں ہے، مستحب تک نہیں ہے۔ لیکن سنی کو تو ایک نیا مشغلہ چاہیے، جو نیا مشغلہ شروع ہو جائے اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اصل دین کو گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ ڈالی، وہ جمع کرتے جاتے پھر وہ پھر یوں دکان پہ پہنچتی ہے نا، کم قیمت پہ دکان والا دوبارہ خریدتا ہے، استری شستری مارتا ہے، پھر دوبارہ ماشاءاللہ ہے نا ہم لوگ آپ کا کاروبار چلانے کے لیے چادروں کی منت مان رہے ہیں کہ جی میرا کام ہو گیا میں چادر چڑھاؤں گا۔ بھائی منت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سوچو، مجھے یقین ہے آپ میں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ منت کیا ہے، کسے کہتے ہیں منت، اس کا کیا شرعی تصور ہے، بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کیونکہ میرا 30 سالہ تجربہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ ہم کتنی معرفت رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ چادر کی منت کہاں سے ایجاد ہوئی؟ اب ہم کہیں گے ہمیں نا اس کے ساتھ ہم نے ایجاد کیا ہے۔ اب یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں یہ ہے اصلی دین جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ہمارے وہ لوگ کہ جنہوں نے ان چیزوں کو پروموٹ کیا ہے، ہمارے اہل سنت میں ان کو ڈال کر ہمیں بدعتی کہلوایا، ہمیں قبر پرست کہلوایا، ان کے مقاصد کو پہنچتی ہے ٹھیس۔ وہ پیر کی شکل میں بھی آپ کو نظر آئے گا، وہ مقرر کی شکل میں بھی نظر آئے گا، وہ مصلح کی، وہ مبلغ کی شکل میں بھی نظر آئے گا۔ ان کی ناکوں میں لگے ہوئے سینسر۔ یہ مفتی صاحب پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں، شاید پٹڑی سے اتر گئے۔ تو میں بولتا ہوں تمہاری چڑھی ہوئی ٹرین ادھر آؤ تو میں دیکھتا ہوں کہ تم پٹڑی پہ چڑھے ہوئے اور میں پٹڑی پہ چڑھا ہوا ہوں۔ آئیں قرآن و حدیث کے اوپر پیش کرتے ہیں نا چیز کو، نہ آپ کی نہ میری۔ احمد رضا خان رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ اگر بزرگوں کی طرف منسوب کوئی چیز ہمارے سامنے پیش کی جائے گی ہم اسے سب سے پہلے قرآن و حدیث پر پیش کریں گے۔ اگر اس کے مطابق ہوگی تو قبول کریں گے، اگر اس کے خلاف ہوگی تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا بلکہ نفس پرستوں نے یہ کام کر کے ہمارے بزرگوں کی طرف منسوب کر دیا۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، پڑھیں ذرا فتاوی رضویہ۔ اچھا یہ بھی ایک میرا درد ہے بہت بڑا جی، کنز الایمان پڑھیں، بہترین ترجمہ قرآن ہے، بہترین ترجمہ قرآن۔ اس سے کان میں پوچھو تو نے پڑھا کبھی کنز الایمان پورا؟ نہیں، آج تک نہیں پڑھا ہوگا، آج تک نہیں پڑھا ہوگا۔ خود کنز الایمان پڑھا نہیں ہے جی، پڑھے بہترین ترجمہ قرآن ہے، واقعی وہ بہترین ہے، لیکن پڑھو تو صحیح بھائی۔ اعلیٰ حضرت قاطع بدعت تھے، بدعت کا قلع کما کر دیا۔ کہاں کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کہیں گے جی فتاوی رضویہ پڑھیں۔ اچھا تم نے پڑھا؟ آپ میں سے بہت سے ایسے ہوگے جنہوں نے آج تک فتاوی رضویہ کو ہاتھ میں لے کر نہیں دیکھا ہوگا، شکل ہی نہیں دیکھی ہوگی فتاوی رضویہ کی کہ کچھ ہے یہ بھی۔ یعنی ہم لوگ بالکل بس وہ رسم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے اکابرین نے جو باتیں بیان کی اس کو فراموش کر چکے ہیں۔ آج نعت خان ہمیں دین سکھائے گا، آج یہ پیشہ ور مقررین ہمیں دین سکھائیں گے، ان کے پیچھے ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، اور پورا مسئلہ کہ اہل سنت ہم نے بدنام کر کے رکھ دیا۔ ایسے دھمال شمال مزاروں کے اوپر کوئی تصور نہیں ہے، ڈھول ڈھمکوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ کو اگر بٹھا کر آپ کے کان کے پاس دھن 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 ڈھول بجایا جائے، بتائیں آپ خوش ہوں گے کہ تکلیف ہوگی؟ زور سے بولیں۔ اور آپ صاحب مزار کے پاس دم 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 دم۔ جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین اپنی ایمانداری سے بتائیے گا، آیا کہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى۔ خیر جہاں پہ اس حدیث کے اندر فرمایا لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن آج کا جو مولوی ہے
وہ کہتا نہیں ہم اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ بنائیں گے. بلکہ ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر یا غالباً صحیح بخاری کے اندر آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ تو آگ پہ بیٹھ جائے، یعنی کوئلوں کے اوپر بیٹھ جائے. یعنی قبروں کے اوپر مجاور بننے سے بہتر یہ کہ تو کوئلوں کے اوپر بیٹھ جائے، یعنی کہ اتنا بڑا یہ گناہ ہے. تو ناظرین لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایک اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر، لیکن یہ سارا دین بزرگوں کے اوپر چلا دیا کہ یعنی ہمارے بزرگ جو کرتے ہیں وہی ہے. اور اگلی بات یہ بھی کرتا چلوں ناظرین، یقین مانیے یہ بات کرنا مقصد ہے، میں حیران ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اعلیٰ حضرت کہنا چاہیے، لیکن یہ کہتے نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت کہیں گے اور اپنے امام احمد رضا خان بریلوی کو ہم اعلیٰ حضرت کہیں گے. استغفر اللہ معاذ اللہ. یقین مانیے بڑی حیرانگی والی بات ہوتی ہے. اللہ پاک نے عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا، سمجھ بھی دیا، لیکن استعمال نہیں کرتے. میں ناظرین یہاں پہ دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں بدعات جیسی لعنت سے بھی محفوظ فرمائے اور شرک جیسی لعنت سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.